بسم اللہ اولہ و آخرہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ٹھیک ہے، اب ہم وہی کنٹینیو کرتے ہیں. تو اپنے ذہن میں تصور میں اس بندے کو لائیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ فل نوازا ہے، اور ایسا نوازا ہے کہ اس کی اپنی جو ہے نا وہ زمین ہے. اس زمین مطلب اس کے دو باغ ہیں، دونوں باغوں میں انگور لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پروڈکٹیوٹی میکسیمم ہے اس کی. اور اس انگور کے دو باغوں کو جو گھیرا ہوا ہے وہ کھجور کے درختوں نے سایہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو جتنی مطلب سن لائٹ جتنی چاہیے اتنی مل جاتی ہے، جتنی باقی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا گھیرا ہوا ہے اتنا حسین باغ. اور بیچ میں کھیتی باڑی بھی چل رہی ہے اس کی. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی خرچہ نہیں ہے، نہر جاری کی ہوئی ہے. ایسا باغ اللہ نے اس آدمی کو دیا تھا کہ جس میں اس کے میکسیمم پروڈکشن تھی. اور جو اس کے ماشاءاللہ بزنس چل رہے تھے اس زمانے میں، وہ پھل وغیرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میکسیمم پھل دیتے تھے دونوں باغ. زبردست پھل دیتے تھے اس کے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی باغ ایسے بیٹھا ہوا تھا، نہیں، زبردست. ٹھیک ہے. ایک تو یہ سب چیزیں تھیں اس کی. اور ماشاءاللہ کاروبار چل رہا تھا کوئی اس کا بہترین کاروبار. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ٹرمینالوجیز کی، بزنس کی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو ایکسپینس آلموسٹ زیرو تھا. اس کے علاوہ وکان لہو ثمر، اور اس شخص کو خوب مال و دولت الگ اس کے پاس تھا. یہ جو ثمر ہے نا، یہ پھل ہے. وکان لہو ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا. ایک اور کون سا پھل تھا؟ یہ مال، دولت، خادم، نوکر چاکر، بچے. اللہ نے جو خوب اس کو نوازا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہوئی تھی اس کے اوپر. ایسا بندہ تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا، اس کا ایک دوست تھا. وہ دوست بیچارہ تھوڑا سا ذرا اس سے کم تھا. یہ بھائی بڑے ویل آف تھے. آپ اندازہ کریں نا کہ خادم رکھے ہوئے، نوکر چاکر چل رہے ہیں فل ٹائم، کیا اس کی ٹھاٹ والی لائف ہوگی. کہنے لگا کہ فقال لصاحبہ، اپنے بھائی دوست سے باتیں کر رہا تھا. دوست سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا فقال لصاحبہ وهو يحاوره، حالانکہ وہ جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اپنے دوست سے، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا تو بھائی میں تم سے مال میں بھی بہت زیادہ ہوں، اور جو میری نفری ہے نا، جو میرے گارڈز ہیں اور میرے خادم ہیں اور میرے بیوی بچے ماشاءاللہ سب میرے پاس بہت زیادہ ہیں، تم سے میں بہت زیادہ ہوں. جیسے آپس میں دوست بات کرتے ہیں نا، یار تیرے پاس کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں ہے بیچارے یار، انتہائی تو غریب آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس. ٹھیک ہے. تو اب لیکن یہ تھا کہ بعض اوقات کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں نا جو کہ آپ کو جتاتے ہیں پراپر طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ذرا ان کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ تھا نا کہ یار تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے یار. ٹھیک ہے نا، مال وال سے بالکل فارغ. اچھا بھائی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، مطلب اپنے باغوں میں داخل ہوا. او ہو، دیکھو بھائی کیا میری فیکٹری ہے، کیا میرا بنایا ہے بھائی. آپ دیکھو تو میں نے کیسا بنایا ہے یہ. آپ ایک مرتبہ داخل ہو میری سلطنت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کتنی انویسٹمنٹ ہے، کیا زبردست ہے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے کیا کیا، وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا. کیا مطلب کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مطلب اپنی جان پہ کیا ظلم کیا اس نے کہ وہ ساری نعمتیں دیکھ کے نا تو اس کی آنکھیں اور روشن ہونے لگی. اپنی سلطنت دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر نا اس کو مزہ آیا، یار کیا مطلب میں نے کیا کیا ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ تو نہیں کہا اس نے کہا یہ کیا زبردست، مطلب میرے پاس سسٹم ہے پورا، صحیح نا، کیا میرے ٹھاٹ ہے، میں کیسا زبردست چودھری ہوں. تو اس کے اندر آیا مطلب وہ کبر والا ایلیمنٹ آیا نا، آئی ایم سم تھنگ، یہ وہ والی چیز تھی. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور اس الفاظ نے جو نا وہ پھر اس کو پکا کیا جو اس کے دل میں تھا نا. بعض اوقات کہتے ہیں دل کی بات منہ پہ آ جاتی ہے. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ اور یہ سب جتنی بھی چیزیں کبھی تباہ و برباد ہوں گی. مطلب اس کو کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے، اب یہ میری نسلیں کھائیں گی اب. ٹھیک ہے نا. یہ تھا اس کا ظلم، یعنی کہ اپنی جو ساری کی ساری جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی تھی اس کو، مال و دولت وغیرہ، اس کے اوپر ٹھاٹ کرنا، اس کے اوپر فخر کرنا. اور فخر بھی ایسا، کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. اور کیوں ختم ہوں گی بھائی؟ میں نے اتنی محنت کی ہے، محنت کا تو پھل ملتا ہے آپ کو، محنت کا پھل ضائع تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اتنی محنت سے میں نے ہر چیز لگائی ہے، یہ کیوں ختم ہونے لگی؟ میری نسلیں کھائیں گی بھائی.
اور وما اظن الساعۃ قائمۃ، اگلی بات اور منہ پہ آ گئی یار، یہ قیامت محمد دین وین یہ ساری مولویوں کی باتیں، فارغ لوگوں کی باتیں، چھوڑو سب بیکار چیزیں. وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ قیامت بیکار فضول بکواس ہے بھائی، یہ جو سامنے ہے بڑھتو اس کو، دنیا آپ کے سامنے ہے. یہ جواب آپ یقین کریں آج مجھے سننے کو ملتا ہے. بیٹا جب یہ سب ہوتا ہے نا فارغ، اور کیا کہتے ہیں جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے اور ایسا ہوتا ہے تو سب سارا اللہ واللہ انسان بھول جاتا ہے. اور یہ سب چھوڑو بکواس باتیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا دیکھ کے دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں آج معاشرے میں. اس نے کہا یہ قیامت وغیرہ کی یہ بکواسات ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، چھوڑو اس کو. وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ قیامت یہ بیکار کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اڑائی ہوئی باتیں. اور چلو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر چلو میں چلا بھی گیا مثال کے طور پہ اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے پاس چلا گیا تو تب بھی جو ہے نا مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ میں اللہ تعالیٰ وہاں دے گا. ایک تو اچھا اس سے جو نا ایک بہت بڑی شے جو بہت سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر اتنا اعتماد جتنا اللہ نے ریسورسز دیا ہوا ہے، جتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، جتنا آپ کو کاروبار اللہ نے بڑھا دیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر اتنا اعتماد کہ اس کے بعد پھر بے عملی کی زندگی میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ اندازہ کرو دنیاوی اعتبار سے یہ آدمی کتنا وی آئی پی ہوگا. پروٹوکول چل رہا ہے، او لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، چھینک آئے تو برابر میں بندہ کھڑا ہوا ہے ٹیشو سے پوچھنے کے لیے. یہ وہ والے حساب کتاب ہے. اتنا ٹھاٹ، اتنی عیاشی، اتنا سب کچھ. تو اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایسے ہیں بہت سارے لوگ. ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو مطلب اتنا مال و دولت ہونا تو اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ مطلب رب کے منکر نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ، آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال بھی دے تو عافیت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ مال و دولت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، مگر جس کے پاس تقوی ہو، مگر جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے لیے پھر وہ رحمت بن جاتی ہے چیز. تو اگر مال و دولت بہت زیادہ ہے اور انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مال و دولت ہو اور یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے میں آپ کو بتاؤں خاص طور پہ اس حوالے سے، ہر طرح کا پیسہ آ رہا ہے، ملے لگی ہوئی ہیں، بچے کو ڈال دیا مدرسے میں، اور ہمارے یہاں تسلی کیا ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں نے خدا نہ خاصہ سود کے اوپر کچھ کروڑ روپے لے بھی لیے ہیں تو کیا ٹینشن ہے، میں نے اپنے بچوں کو تو حافظ بنایا ہے نا. صحیح ہے. یا پھر چلو کوئی بات نہیں، میں نے سود کے ذریعے سے یا اور کسی طریقے سے حرام ذرائع سے پیسے کمائے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے مدرسے میں بھی تو 3-4 لاکھ روپے دیے ہیں، یا میں نے کسی درگاہ پہ بھی تو جا کے پیسے لیے ہیں، میں نے فلاں غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، یہ فلانا، یہ ساری چیزیں انسان اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے. بہرحال تو خیر اب ہوا یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اصل تھا یہ معاملہ بے عملی کا. ایک تو عمل نام کی کوئی شے نہیں، اور اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنے مال پر، اپنی چیزیں بنائے ہوئے کے اوپر اتنا غرور اور اتنا تکبر، ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر دنیاوی زندگی میں دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو جائے تو بھی یہ دنیا اللہ کو بلا دیتی ہے. اگر اتنی دنیا مل جائے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے مال کی دعا کروا دی تھی، اس کے بعد ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی تھی ان کے لیے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بھائی تمہیں برکت ڈالے. وہ برکت ہوئی تو وہ ایسی ہوئی کہ وہ پھر بےچارے ان کو دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اتنا پیسہ آ گیا. اللہ بچائے، سب کو بچائے اللہ تعالیٰ کہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سے بھی لیول ہو، یاد رکھیں، بھلے وہ غریبی کا وہ لیول ہو، بھلے امیری کا لیول ہو، ایسا لیول یا کوئی سے بھی ایسی سچویشن ہماری پوری زندگی کی کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے، جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء ومن ساعۃ السوء. اللہ تعالیٰ میں برے ساتھی، برے دوست سے پناہ مانگتا ہوں اور بری گھڑی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کون سی بری گھڑی ہوتی ہے؟ یہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ گھڑی کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ ہے بری گھڑی. تو اس میں کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، کوئی بہت ہی غربت ہو، ایسی غربت آ جائے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں،
یا ایسی امیری آ جائے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں. کسی بھی لیول پر وہ لمحہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کو کاٹنا شروع کر دے، آپ سمجھ جائیں خطرناک شے آ گئی ہے. اور یہ اب الارم ہو گیا معاملہ، بڑا خطرناک ہو گیا یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہرحال قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کا ساتھی اس سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب. بڑی پیاری بات کی اس نے. اکفرت بالذی خلق، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. سب سے پہلے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ بات شروع کی جائے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک جو نیک، اس کا ساتھی نیک تھا، میں نے آپ کو بتایا نا اس کا ساتھی موحد تھا ماشاءاللہ. تو یاد رکھیے یہ دعوت و تبلیغ کا اصول بھی ایک یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے بات شروع کی جائے. جب بھی بات شروع کی جائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے بات شروع کی جائے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو، آپ کو پتا ہو یار ایک آدمی بڑا ویل آف چل رہا ہے فل ٹائم، اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو، یہ اتنا کوئی آگے بڑھ گیا ہے اپنے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، نمازیں گئیں سب، تلاوت قرآن وغیرہ سب، کیوں ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایسے بندے کو توحید یاد دلائی جائے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف اس کی یاد دہانی کرائی جائے کہ کیا تو اس اللہ سے کفر کر رہا ہے، کیا تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے. تو ساری صلاحیتیں اپنی سمجھ رہا ہے، تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ تیری حقیقت ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. ثم من نطفہ، پھر تو ایک گندا پانی تھا، غلیظ پانی تھا تو. ثم سواک رجولا، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان اس نے اللہ نے بنا دیا. یعنی کہ جس طریقے سے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم یہاں تک اتنا بڑھ کے خود بخود آ گئے ہو کیا؟ تمہیں اللہ نے پہلے مٹی سے بنایا، تو کچھ بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے تیرے مال بھی کچھ نہیں تھا. کیا تھا تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. ثم من نطفہ، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے ذریعے سے بنایا، رحم مادر میں وہ وقت گزروا کے تجھے باہر نکالا اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ تو تیرے پاس کون سا مال اور کیا مال کی تو باتیں کر رہا ہے مجھ سے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں نے یہ کر لیا، میرے پاس یہ گاڑی، میرے پاس فلانا بینک بیلنس، میرے پاس اتنا بڑا مکان میں نے بنایا. یہ ساری باتیں تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے مٹی کا پتلا اللہ نے بنایا، اس کے بعد تجھے جو نا وہ نطفہ جس انتہائی غلیظ پانی کے ساتھ جو ہے وہ تجھے پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا ایک پروسیس کے تحت. ثم سواک رجولا، پھر جا کے تو بڑا چنگا آدمی بنائے. کیا تیری اوقات تھی؟ اور یہی تیرے مال کی اوقات تھی. کیا تھا تیرے پاس؟ کچھ نہیں تھا. تو معاملہ کیا ہے؟ اگر تو صرف اپنی، جیسے کہ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے، سب سے اہم چیز کہ یہ حقیقتیں، انسان کی حقیقت پستی ہے، ڈکلائن، غلاظت، یہ ہماری ریالٹی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی کو جھنجھوڑنا ہے نا تو اس کو اس کی ریالٹی یاد دلائی جائے. ایک آدمی جس نے غفلت کی اینک پہن لی ہے اور ایک دم وہ آؤٹ چل رہے ہیں نا، فل ٹائم آؤٹ چل رہے ہیں، ایک صاحب کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کی حقیقت اس کو یاد دلائی جائے کہ تیرا وجود مٹی، تو اس پانی کا بنا ہوا کہ وہ تیرے اوپر لگ جائے تو ناپاک ہے، ناپاک گندے غلیظ تو پانی سے بنا ہوا. تجھے اللہ نے بڑا کر کے انسان بنا کر پورا ایک سنوار کے تجھے اتنا بڑا کر دیا. یہ بات تیرے منہ سے نکل رہی ہے اتنی خطرناک، تیری کوئی اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی جانتا، اس کی ماں بھی اس کو یاد نہیں جانتی تھی. ماں کے پیٹ میں کون جانتا تھا میں کون ہوں؟ ماں نہیں جانتی تھی میرے پیٹ میں کون ہے. کیا تیرے اوپر یہ وقت نہیں آیا؟ وہ اپنا وہ وقت بھول گیا؟ آج تو کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے جو ہے نا وہ بزنس کا میں مالک ہوں. اپنی حقیقت تو سوچ. اور اس چیز کو شرک سے تعبیر کیا. دیکھیے ٹھیک ہے نا، لیکنہ هو اللہ ربی، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. ولا اشرک بربی احدا، آپ یاد رکھیے یہ ہے شرک فی المال، یہ شرک ہے اور اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے
کہ مال و دولت، دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کی کمفرٹ زون میں انسان ایسا لگے اور اپنی صلاحیتوں میں ایسا لگے یہ میں ہے، یہ میں ہے اصل میں آپ کی انا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں نا، عربی زبان میں ایک لفظ ہے انا. قاعدہ یہ ہے کہ نون کو کھینچنا چاہیے انا، لیکن عربی زبان میں یہ انا پروناؤن جو ہے نا یہ کھینچتا نہیں ہے، انا کہتے ہیں. انا مطلب میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس انا کو چھوٹا رکھو، یہ تمہارے اندر ہے، اس کو لمبا مت کرو، انا مت کرو. جب یہ انا بن جاتی ہے تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور انسان کی حقیقت کی طرف یاد دلانے کا مقصد کیا ہے کہ جو انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. جو اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہیں، تم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ وائی ڈونٹ یو سی؟ تھوڑا سا دیکھو، غور کرو. ہم نے تمہیں کس طرح بنایا ہے، تم کیسے بنے ہوئے ہو، تم خود بخود یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ تم خود بخود نہیں پہنچے، ہم نے تمہیں پہنچایا ہے یہاں تک، اس عمر تک بھی. آگے بھی ہم ہی تمہارا حشر خراب کر دیں گے ایک دم، ایسا کہ تمہیں قبر کے کیڑے کھائیں گے اور مٹی کے اندر تم واپس مل جاؤ گے. تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے، تم یہ کیوں بھول رہے ہو؟ تو کیسے تمہارے دماغ سے یہ ساری باتیں نکل رہی ہیں؟ ان کو ریوائیو کرو، ان کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کرو کہ واقعتاً یار یہ بات حقیقت ہے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، آگے جا کے جو حشر خراب ہونے والا ہے وہ سب کا ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے وہ شرک، انا والا شرک، جب انسان کی انا اللہ کی انا سے بڑی ہو جائے. سمپل از دیٹ. اور انسان اپنے اندر ایسا مگن ہو جائے کہ بس میں ہی میں ہوں، میری ہی واہ واہ ہو. آپ یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا جو دعوت ہے نا میڈیا کی، وہ یہی ہے، میں، بس میں کوئی بھی ایسی حرکت کروں کہ میں ہی ہو جاؤں پورے میڈیا کے اوپر. تو اسی میں کے یہ پیسے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، کروڑوں میں دے رہے ہیں. اور وہاں سے میں نکل کے آ رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشہوری سے، ایسا فیمس ہونے سے، اور ایسے لائک سے، اور ایسے ویوز سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جس کے اندر ہماری انا بڑھ جائے، وہ تباہ کر دے گی ہمیں، وہ ہمیں شرک تک لے کے جائے گی. یاد رکھیے گا. تو اس دھوکے سے باہر آئیں جس دھوکے میں اس وقت پورا ہمارا معاشرہ لپیٹ میں، کہ کچھ بھی ایسا کر کے اور انسان مشہور ہو جائے اور میری انا بڑھ جائے. انا بڑھے گی اور کیا ہوگا؟ میں ہو جاؤں گا بس. آپ دیکھ لیں. اللہ معاف فرمائے. آگے دیکھیں، آگے اس نے نصیحت کی، وہ نصیحت کر رہا ہے جوان نا، اس کو پتا ہے اس کا مطلب یہ خطرناک معاملہ ہے. ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا بھائی کہ تم اپنی جنت میں داخل ہو رہے تھے نا، تم اپنے بزنس میں جو تم نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہے اپنی، تم اس میں داخل ہو رہے تھے، تم کیا کرتے؟ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تم اندر داخل ہوئے تھے تو تم کہتے ہیں ماشاء اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے دیا ہے. تو کیا ہے، تمہاری انا گئی کام سے، اب اللہ آ گئے. اللہ تعالیٰ جو تمہیں ہر شے دینے والا، تم کہاں سے اگاؤ گے انگور؟ تم کہاں سے باغات کھڑا کرو گے؟ تم کہاں سے کھجور لاؤ گے؟ تم کہاں سے پانی لاؤ گے؟ باغ بنے گا کیسے؟ آگے اس میں سبزیاں کہاں سے لگیں گی؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کر رہا تھا. تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے صرف غرور کیا. شیطان نے تجھے صرف غرور پہ لگا دیا، باقی ساری چیزیں اللہ کو. آپ اندازہ کریں انسان کس لیول پہ اللہ کی نافرمان ہو جاتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ سوچے انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناقدری ہے. یہ باغ دینے والے اللہ تعالیٰ، مال دینے والے اللہ تعالیٰ، اولاد دینے والے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، سارے خادم وغیرہ سب اس کے. وکان لہو ثمر، بھائی مال و دولت سب، عیش و عشرت سب تھی اس کے پاس. یہ سارا بزنس کے علاوہ، پوری فیکٹری کے علاوہ یہ سب چیزیں الگ تھیں بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا یار تم صرف ایک کام ہی کر لیتے، ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہو رہے تھے اپنے باغ میں تو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس یہ بولنا تھا اللہ نے جو چاہا، لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں تھی بھائی، یہ اللہ کی طرف سے تھا. اتنا سا جملہ کہنا تھا بس. آپ اندازہ کریں کہ اس کو اس چیز سے وہ بیچارہ ایسا غافل ہوا ہے. جب یہ سب چیزیں اس نے بولا بھائی بیکار کی باتیں، فضول باتیں. اور ہمیں احساس یہی ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں، میں آپ کو بتاؤں، انسان ایسا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کلمات، ایک تو یہ کہ یاد ہی نہیں آتے،
اور بعض کے یاد آتے ہیں تو ان کی نافرمانیاں اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ ان کی زبان بھی بول نہیں پاتی. آپ کو پتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آن لائیو ہمیں دکھایا ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے منہ سے قل هو اللہ احد بھی نہیں نکل سکتی تھی. ان کی زبان پہ قل هو اللہ احد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرا پاک کلام اپنی ناپاک زبان پہ لے کے مت آؤ, تم اس قابل نہیں ہو. سوچیں آپ. اور آج کی دنیا کے اندر ان کی جو ٹھاٹ ہے, جو ان کی عیاشیاں ہیں, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کی شان گھٹ جاتی ہے. سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑے فتنے میں نہیں ڈالا. ہماری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آزما. بھائی حساب بھی کتنا ہوگا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے. اتنا حساب دینا ہے بھائی جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تو یہ خیر ہے, یہ بچت ہے اللہ کی طرف سے. زیادہ کی چاہ وہ انسان کو کب اللہ کی یاد سے غافل کرے گی, انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ان سے پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ ہو, ہے نا. اللہ پاک کسی کی محتاجی نہ ہو. جتنے آپ نے ہمیں حقوق دیے, ہم اپنی طاقت کے مطابق سب کے حقوق, ہمارے جتنے رشتے ہیں, اب ہم اپنے سارے کیریکٹرز کے اندر سارے رشتوں کے حقوق اپنی طاقت کے مطابق ادا کر کے عزت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ آپ کے پاس آ جائیں بس, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یقین کریں. تو خیر بھائی, تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا. یہ بڑا پیارے جملے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم تو ماشاء اللہ کہتے ہیں, لا قوت الا باللہ ایڈ کریں. سورہ کہف کے اندر یہ پورا جملہ ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا, اور یہ طاقت کسی کی کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار ہے, سب کی نفی کر دیا آپ نے. الا باللہ, مگر یہ کہ جو اللہ کی توفیق ہو جائے بس, اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ رضامندی ہو جائے بس, تو آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا, توحید بھی مضبوط ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کسی کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے تو اب اس کو اس کام میں نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر آپ نے واقعی کسی بھی, بھلے کسی کی خوبصورتی دیکھ کر یا کوئی اور مال دیکھ کر یا اس کا جمال دیکھ کر یا اور کوئی بھی شے دیکھ کر آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا اس انسان کے لیے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اتنا جملہ آپ نے کہہ دیا, تو اس کو بری نظر بھی اب نہیں لگ سکتی. بچہ ہو, بڑا ہو, کوئی بڑا کاروبار ہو, کسی کا علم ہو, کسی کی صلاحیتیں ہوں, آپ بولو یار کیا زبردست بندہ ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اس کو نواز دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی بس. تو ایک سکون بھی ہو گیا, نفی ہو گئی, اور شیطان خاک میں مل گیا, ہمارا نفس بھی اور شیطان بھی خاک میں مل گیا, ذلیل اور نامراد ہو گیا, اور ہمارا تعلق ہم اللہ والے ہو گئے. سوچیں آپ, یہ دو کلمے ہیں نا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ہم نے دیکھا سب کچھ کیا, ہمارے منہ سے یہ دو کلمے نکلے اور ہم اللہ والے ہو گئے. ورنہ شیطان والے ہو گئے, یا نفس والے ہو گئے, یا دنیا والے ہو گئے, یا میڈیا والے ہو گئے, یا فلانا والے ہو گئے, یا دھماکہ والے ہو گئے. آپ نے سب کا انکار کر کے آپ اللہ والے ہو گئے. یہ مطلوب ہے ہمارے دین میں بس. دیکھو کوئی بھی معاملہ ہو, کہیں بھی آئے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہیں بس اللہ یاد آئے. یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. اگر ہمارے ہو تو ہمارے پاس آؤ گے, کہیں نہیں جاؤ گے. ہمارے ہو نا, کچھ بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی بھی کر دو گے تو ہمارے پاس ہی آؤ گے, اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دیں. اور ہمارے ہو تو پھر ہم ہماری نظروں میں رہو گے. ہمارے ہو تو ہم تمہارا خیال بھی رکھیں گے, ہم تمہیں ضائع ہونے دیں گے. تم نے کیسے سوچ لیا, تم نے اللہ کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے. ہم تمہیں ضائع ہونے دیں گے, کبھی تم ضائع نہیں ہو سکتے, تم کبھی ضائع نہیں ہو سکتے. ہمارے ہو کے رہو بس, ہمارے بن کے رہو, ہم نہیں تمہیں ضائع ہونے دیں گے. ہم کسی لیول پہ بھی تمہیں کمزور نہیں ہونے دیں گے. تمہارے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, بس تم ہمارے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں اللہ والا بننا آسان ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو ظاہری میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, اس کی کرے نفی, اور بول دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بن جائیں اللہ والے. ٹھیک ہے نا. تو میڈیا والے بنیں گے تو کوئی ویڈیو کھینچ رہا ہے, کوئی فلانا بنا رہا ہے, اور یہ کر دیں اور فلانا کر دیں, سب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, اللہ والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دے, آپ سب کو بھی اللہ والا بنا دے. ٹھیک ہے نا, کہ ساری نظریں ہٹائیں ہم اور ایسے ہو جائیں. اب ہوا کیا,
اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ایک تو یہ بات سمجھ لو اچھی طریقے سے، اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان ترنی انا اقل من کا مالا و ولدا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، میں مال میں بھی بھائی کم ہوں، سیدھی سی بات ہے، میرے ریسورسز کم ہے بھائی، میرے جو نا وہ اخراجات میرے کم ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، میں تمہاری طرح نعمتیں انجوائے نہیں کر سکتا، میں بڑی گاڑی میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹی سی میرے لیے کافی ہوتی ہے، مجھے کوئی بائک ہو یا میری کوئی سائیکل ہو، مجھے وہ کافی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری اولادیں پتہ نہیں کیا کیا کھاتی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، ورلڈ ٹور پہ جا رہی ہیں، فلانا ٹور پہ جا رہی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہیں، وہ بھائی جھولوں پہ چل رہے ہیں، ایک سے ایک کھانے چل رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس کم کمائی ہے، مناسب مطلب ایک میری لمیٹڈ ریسورسز ہیں، میں اسی کے اندر اپنی انجوائمنٹ جو بھی ہو سکتی ہے میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے پاس اولاد بھی بھائی ایسی نہیں ہے، تمہارے پاس تو ماشاءاللہ تمہارے بچوں نے کام سنبھال لیا ہے آگے جا کے، ہے نا؟ اب تو تمہارے بچے لگے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تم گھومتے رہو پھرتے رہو ادھر سے ادھر، جاتے رہو آتے رہو، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہے بھائی، میرے پاس تو مجھے جو بھی کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، تو میری تو اولاد ابھی ایسی نہیں ہے، اور نہ میرے اولاد کے پاس وہ ریسورسز ہیں، بیچاروں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا پڑے گا، یہ سارے وہ جملے ہیں، یہ سارے وہ تھریٹس ہیں جو اس آیت کے اندر ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک انسان جو اپنے بچوں کا سوچ رہا ہے، بچوں کی شادی کا سوچ رہا ہے، سب سوچ رہا ہے، ذرا اس کو آنکھیں کھول کے سورہ کہف پڑھے، یقین کریں اس کی ساری ٹینشن ختم، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائے گا، دیکھیں آپ، ایک تو یہ کہ بھائی میں تو لمیٹڈ ریسورسز میں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھیں، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے، نمبر ایک، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ ابھی جو لہلہاتا ہوا کھیت نظر آ رہا ہے، اتنا حسین، دور دور تک اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور عش عش کر رہے ہیں کہ یار سبحان اللہ کیا بات ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، لوگ عش عش کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک حسبان بھیج دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا ایک، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا، اور ہوگا کیا، ایک تو عذاب بھیج دیا اللہ پاک نے، تمہارا اتنا بڑا باغ، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، نمبر ایک تو یہ کہ تمہارا میرا رب مجھے تم سے زیادہ نواز دے، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے تو یہ جتنی گرینری نظر آ رہی ہے یہ چٹریل میدان بن جائے گا، کیا کر لو گے پھر؟ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو پانی جتنی ایریگیشن ہو رہی ہے، تمہارا سارا کا سارا اگر آپ دیکھو، تمہارا بزنس کا جو مین آئٹم ہے وہ پانی ہے، تمہاری پوری فیکٹری پانی پہ کھڑی ہوئی ہے، اللہ وہ مین ریسورس تم سے چھین لے، کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیے نا کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جہاں پروڈکشن ہاؤس ہوتے ہیں، پروڈکشن جو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، کہیں بھی کوئی کسی نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس کا ایک مین پروڈکٹ ہوگا نا بھائی، اور اس کا ایک کوئی نہ کوئی انگریڈینٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھائی آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا کلر کا بزنس ہے، ٹھیک ہے نا، کلر پینٹ کے اندر جو کلرز استعمال ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے لیے کیا ہے، ان کو پینٹ کے کلرز بنانے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ رنگ برنگے کلرز وغیرہ ہر طرح کے لے کے آتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر کے اور اس کے مختلف کلرز بنا کر جہاں جہاں استعمال ہوتے ہیں، اس سے ریڈ آکسائڈ بھی بنتی ہے، اس سے بلیک بھی بنتی ہے، اس سے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کلر ہی چھین لیں یا اس کی پروڈکشن ہی بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس نے کہا تمہارا جو سارا یہ کاروبار چل رہا ہے یہ مین اس میں پانی ہے، اللہ تعالیٰ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر کھینچ لے، تم کہاں سے تمہارے باغات، تمہارے سارے باغات بنجر ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی زیرو، یہ ایک اور تھریڈ آ گیا، تھریڈ نمبر 2 تھا یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، تو یا تو اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہیں کر سکو گے، واحیط بثمره، اس نے یہ ساری نصیحتوں پہ کوئی کان نہیں دھرا، اس کی بدقسمتی بہرحال کہہ لیں کیا کہہ لیں، اس کے اندر کی انا، منا کو ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان کی انا، اس کا دکھاوا اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان دوسروں کے چکر میں اور دوسروں کی اس تلسم کے اندر ہوتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، یار میری برادری میں میری ناک کڑی آئے گی، میرے دوست یار میرے اوپر تھوکیں گے،
اور میں پہلے سے میں اتنی بھرم بازی کر چکا ہوں، میرے اتنے بڑے بڑے ٹور ہیں. آپ کو چھوٹی سی میں مثال دوں اگر، کہ ایک کتنا بڑا ہمارا یہاں کا کوئی بھی ایسی پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے اتنے اتنے گارڈز ہیں کہ جتنے میرے خیال میں ہمارے پاس تو خیر اتنے لوگ ہم نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے جتنے صرف ان کے گارڈ ہیں، اور جو ان کی ساری معاملات ہیں، اگر وہ اس آدمی کو ہم نیچے اترنے کے لیے بولیں گے، یہ ساری باتیں بتائیں گے، وہ اپنی انا کے اس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہاں سے اپنی انا کو نیچے لے کے آنا کوئی مذاق ہے؟ انسان آسمان سے زمین پہ اپنے آپ کو لے کر آئے گا کبھی؟ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت ہی کم ہوتے ہیں جو آپ گن سکتے ہیں، فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں فلانا ایک آدمی تھا وہ ایسا ہو گیا، وہ آدمی تھا تو وہی، باقی ورنہ میجورٹی لوگوں کو کیا ہوتی ہے، جو اس آزمائش میں گیا اس کو یاد ہی نہیں آتا. اول تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، سب سے اہم چیز تو یہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ مصروف اتنا ہوتا ہے، اس کے جھمیلے اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی یاد سے تو ایک تو وہ ویسے ہی غافل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کبھی یاد آ بھی جائے اور وہ اگر چاہے تو اس کی وہ جو انا کہا نا ہم نے، وہ اتنی بڑی چکی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، وہ اتنی انا بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ خود بولتا ہے یار میں اگر چاہوں تب بھی نہیں نکل سکتا، یہ وہ دلدل ہے. میرے آگے کے بچے میرے منہ پہ آئیں گے، میرے غلام مجھے برا بلا بولیں گے، میرے دوست یار جن کے سامنے میں نے بڑی شیخی بگاری ہے نا، بھائی یہ سب میرا ہے، آئی ایم دا چیمپ، میں نیچے آؤں گا میرا کیا اشر ہوگا، یہ معاشرہ کیا اشر کرے گا میرا. یہ وہ ساری باتیں آتی ہیں جو آڑے آ جاتی ہیں. تو وہ حضرت بھی جو ہے نا بہرحال ویسے ہی رہے وہ، اور ان کا معاملہ بھی ایسے ہو گیا. اب ہوا کیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ ایک آگ آئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس میں بھی فرمایا کہ ایک آگ آئی اور اس آگ نے اس کا سارا سیٹ اپ جلا دیا، جل گئے باغ سارے اس کے، درخت ورخت باغ کھیتی کھیت کھلیان جل گیا سب. آپ اندازہ کرو وہ صبح سو کے اٹھا ہوگا، اس نے آ کے جب دیکھا ہوگا اپنے اتنے بڑے باغ کو، ایک کالا کچرا، اس کا کیا حشر ہوا ہوگا سوچیں آپ بیچارے کا. تو بہرحال وہ اس کے بعد اس کے منہ سے وہ جملہ نکلا، آپ دیکھیں تو وہی خاویۃ، تو یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو اس حالت میں اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور جبکہ اس کا باغ اپنے جنا سمجھے آپ گر گرا پڑا تھا، باغ اس کا کالا ہو چکا تھا، فارغ ہو چکا تھا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا، وَيَقُولُ، کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا. اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ شرک کا لفظ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ انسان کی انا جب بڑھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات میں نے بتایا نا کہ اپنی انا کو چھوٹا رکھنا ہے، یہ ہے وہ مال و دولت، اور جس کے اندر انسان پھنس کر اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کو نگلیکٹ کرتا ہے، تو یہ چیز شرک بن جاتی ہے پھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ایک تو ہم دیکھتے ہیں اس کی ظاہری صورت کیا ہو رہی ہے، کہ لوگ بت بنا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد اس کو پوج رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ شرک ہے. یا کوئی اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو وہ شرک، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے تو وہ شرک ہے. یہ وہ شرک ہے خطرناک والا کہ جس کے اندر انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اس میں مبتلا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، سب کچھ. یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں، آج سے اگر ہم اپنا عقیدہ ایک یہ بنائیں، اللہ تعالیٰ نہ یہ جان میری ہے، نہ یہ مال میرا ہے، نہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے یہ سب، میں اس میں سے کسی شے کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں امین ہوں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے امین بنا دیں، یہ ساری چیزیں آپ کی امانت ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ میری طاقت کے مطابق میں جہاں جہاں جو جو حق آپ نے مجھے دیے ہیں، جو جو چیزیں آپ نے مجھے دی ہیں، میری ذمہ داریاں، مجھے وہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. میری اپنی ذات سے لے کر اس پوری کائنات کی کسی شے کا اصل میں مالک ہوں ہی نہیں. کیا میرا گھر، اور کیا میرے بچے، اور کیا میری بیوی، اور کیا میرا مال، اور کیا میرا بینک بیلنس، اور کیا میری فیکٹری. اور میں نے آپ کو بتایا اس کا سب سے بڑا توڑ کیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس جملے کو اپنے منہ پہ رکھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہی ہے وہ اللہ والوں کی نشانی. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے کہا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. یہ دیکھیں آپ، ولم تک، اور اسے کوئی ایسا جتا، ایک کوئی گروپ اس کی مدد کو نہیں آ سکا. ولم تکن لہ، نہیں ملی اس کو کوئی بھی گروپ. جو دور سے بیٹھے ہوئے بول رہے ہوتے تھے، بڑے واہ واہ کر رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ سرا رہے ہوتے تھے نا،
سارے کے سارے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے اس کے اوپر، سارے دور سے بیٹھے بلکہ بھاگ بھی گئے، کسی نے دیکھا بھی نہیں. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کو کوئی گروپ نہیں آ سکا. اس نے اللہ کے علاوہ سب کو پکارا. اس کا مطلب ہے جب ہم کسی کو نہ پکاریں اور صرف اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ انسان کی عزت بھی رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا بھی لیں گے انشاءاللہ. اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی پکارا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی ہم نے سمجھا کہ فلاں میرا کام کروا دے گا، یار اس کو اتنے پیسے کھلاؤ وہ کام کرا دے گا. ہمارے یہاں تو پورا ٹوٹل نظام ہی اس پہ چل رہا ہے. یار وہاں میرا جاننے والا ہے اس کو بٹھاؤ، وہ اس کو جاننے والا ہے اس کو بٹھاؤ، وہ یہ ہے، وہاں اتنے پیسے دے دو اس کو یوں کر دو، یار ادھر میرا دوست ہے وہ میرا یہ کام کرا دے گا. ان ساری چیزوں سے آپ نفی کریں، باہر نکل جائیں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ مطلب ایک مومن کے لیے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ضروری واقعہ ہے، بہت ضروری واقعہ. آپ اندازہ کریے کہ وہ صحابی کا واقعہ وہ اتنا زبردست ہے، اس کو میں نے پڑھا اور مجھے اتنا مزہ آیا اس کو پڑھ کر واقعتاً کہ میں نے جو نا وہ صحابہ کرام کے اوپر جو نا وہ انسان کو پیار آ جائے کہ واقعتاً وہ کیا زبردست ہستیاں تھیں. ہم پہلے آیت مکمل کر لیتے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی بھی گروپ ایسا نہیں مل سکا جو اس کی مدد کر سکے. اور وما کانا منتصرا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار اللہ کے ساتھ ہے. بس مدد کوئی کر سکتا ہے سچے اللہ کو حاصل ہے. اتنا پیارا ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے کہ ایسے موقع پر آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے. یعنی کہ باقی سب جھوٹے ہیں، ان کے وعدے بھی جھوٹے ہیں، ان کے زندگی بھی ظاہری باتیں کیا ہے، جو فانی ہے وہ جھوٹا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں تیرا یہ کام کرا دوں گا اور میں تیرے ساتھ یوں کر دوں گا اور میں تیرا یوں کر دوں گا اور فلانا کر دوں گا ڈھماکہ کر دوں گا، اس کو خود نہیں پتا اس کی اگلی سانس ہے کہ نہیں ہے. تو اصل تو اختیار سچے تو اللہ ہی ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور یہ فیک جھوٹ، دنیا پوری جھوٹ پر فیک پر دھوکے پر ہے، اصل تو سچائی اللہ ہے کائنات کی. ٹھیک ہے نا. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، بہت لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ اس کو ولایا پڑھتے ہیں. تو حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے، ولایت دوستی ولایت حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے، اور سارے کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو حاصل ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ہے جو بہتر ثواب بھی دیتا ہے اور بہتر انجام بھی وہی دکھاتا ہے کہ دیکھو اچھے کام کا اچھا معاملہ، برے کام کا برا معاملہ. تو کیا ہے یہ آج کے یہ جو دوسرا سبق ہے یہ بہت اہم ہے. سوچئے اپنی صلاحیتیں، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، بینک بیلنس، بیوی بچے، مال اور اولاد، نقدی، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں انسان دنیا میں ایک برتنے کا سامان سمجھے ان کو بس، اور اللہ کی امانت سمجھے. اور جو چیز بھی انسان کے پاس آتے جائے کیا پڑھتا جائے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ بھائی میرے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بھائی میرا 50 لاکھ روپے کا لاس ہو گیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ پہلے میرے تھے جب آئے تھے، نہ اب میرے ہیں جب گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرائے گا، کیا مسئلہ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اتنا سکون دے گا انسان کو کہ کبھی آپ مال کی صدمے میں مریں گے نہیں. اچھا شاید میٹنگ اینڈ ہو جائے گی تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک بس واقعہ سنا کے اور پھر ختم کروں گا اپنی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلکہ دوبارہ جوائن کر لیں سب.